امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرین کے صدر زیلنسکی کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 6 جنگیں ختم کرائی ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یوکرین جنگ ختم کرنا سب سے آسان سمجھتا تھا مگر یہ مشکل نکلی۔ یوکرین جنگ کب ختم ہوگی یہ نہیں بتا سکتا۔ چاہتا ہوں دنیا میں امن قائم ہو اور سب تجارت کریں۔ پیوٹن اور زیلنسکی دونوں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ معاملہ ٹھیک رہے تو پیوٹن اور زیلنسکی سے سہ فریقی میٹنگ کریں گے۔ پیوٹن کا امریکی سرزمین پر آنا میری شکست نہیں تھی۔ امریکہ آمد پیوٹن کے لیے بھی مشکل فیصلہ رہا ہوگا۔ یوکرین فوج بھیجنے سے متعلق فیصلہ یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد سامنے آئے گا۔ 7 بڑے ملکوں کی قیادت سے سیکیورٹی معاملات پر بات ہوگی۔ زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت کے بعد روسی صدر پیوٹن کو فون کروں گا۔ زیلنسکی نے کہا یوکرین سے ملکی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سیکیورٹی ضمانتوں کے معاملے میں سب کچھ چاہتا ہوں۔ دوست ملک ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ پریس کانفرنس کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی میں 1 on 1 ملاقات۔ 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی ابھی ضرورت بھی نہیں۔ ملک درست سمت میں جا رہا ہے، استحکام آ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا G20 میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک سے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ ہم امن پسند ملک ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہیں۔ گورنر سندھ کا عارضی طور پر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ ان کے نٹ بولٹ بھی ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ بھائی تو نہیں آ رہے لیکن اب بھائی بھائی ہو گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا گورنر سندھ کے حالیہ بیانات پر رد عمل۔ پروگرام خبر وت مالک میں کہا میری رائے ہے کہ آئینی اور سرکاری عہدوں کے لیے ایک مینٹل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ ایک نیا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ NFC ایوارڈ میں تبدیلی اور ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ طوفانی بارش، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، خیبر پختونخوا حادثوں کی زد پر آ گیا۔ بنیر کے بعد سوابی میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی، ندی نالے بکھر گئے، پتھر اور پانی کی کئی فٹ لہروں میں قیامت ڈھا دی۔ گھر، گلیاں اور بازار ڈوب گئے۔ سڑکوں پر پانی اتنا تھا کہ گاڑی کی ونڈ سکرین سے ٹکرانے لگا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی۔ گدون سرکوئی کے علاقے میں 10 افراد جان بحق، 18 گھر منہدم ہو گئے۔ مکینوں نے ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ راستے بند، لوگ رسیوں کے ذریعے نالا کراس کرنے لگے۔ سوات میں بارش کے بعد دریا، ندی نالوں میں ایک بار پھر طغیانی۔ پشاور میں آدھے ایک گھنٹے کی بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا۔ ایبٹ آباد میں سلہٹ کے قریب زیارت پل سے گاڑی پانی میں بہہ گئی، ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ مردان، ڈی آئی خان، ہری پور، ضلع محمد میں بھی بادل برس پڑے۔ گلیات میں پانی اسکول میں داخل، مقامی افراد نے بچوں کو ریسکیو کر دیا۔ نیلم کے علاقے شرنداس میں جیپ کھائی میں گرنے سے 5 سیاح جاں بحق۔ کوٹلی کے مقام پر دریائے پونچھ میں طغیانی، تتا پانی ریسٹ ہاؤس کو خطرات لاحق۔ ٹہلیاں کے مقام پر پلندری کوٹلی روڈ لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے بند ہو گئی۔ راولاکوٹ میں یونیورسٹی آف پونچھ کیمپس کے قریب کار نالے میں بہہ گئی، خاتون لیکچرر جاں بحق ہوئی۔ کوٹلی میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پگواڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ بہمبر میں بھی لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع۔ آزاد کشمیر میں کل سے 23 اگست تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بنیر میں گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ عورتوں کی میتوں کو غسل دینے کے لیے خواتین نہیں، جنازوں کو کاندھا دینے کے لیے جوان نہیں، اور ایسے میں سب ہمیں چھوڑ گئے۔ سینیٹر فلک ناز سینٹ میں حکومت کی خالی نشستوں کا شکوہ کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ یہ سیاست نہیں، خدمت اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی 1 ماہ جبکہ کابینہ 15 دنوں کی تنخواہ متاثرین کو دینے کا فیصلہ۔
ارکان صوبائی اسمبلی کی 7 دنوں کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو دی جائے گی۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی 2 دنوں کی تنخواہ متاثرین کو دی جائے گی۔ اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں ARY نیوز سے گفتگو، کہا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جس کا بھی نقصان ہوا ہے ازالہ کیا جائے گا۔ حکومت نے سیلاب کے دوران جان بحق افراد کا معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کو خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی شروع کر دی، تمام اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کیے۔ محکمہ زراعت نے سیلاب متاثرہ اضلاع کے لیے ہنگامی ٹاسک فورس قائم کر دی۔ ٹاسک فورس متاثرہ کسانوں کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرے گی۔ پنجاب میں بہت جلد جاپان جیسی ترقی نظر آئے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا ایک وزیر اعظم تھا جو دوپہر 12 بجے آ کر 3 بجے غائب ہو جاتا تھا۔ شہباز شریف 17 گھنٹے کام کرتا ہے۔ نواز شریف اور میری محنت سے بھی ملک ترقی کر رہا ہے۔ PTI دور میں دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے گئے، ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ یوکوہاما میں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر خوشی ہوئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور میں جلسہ کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے تاریخی اور صنعتی شہر یوکوہاما کی بندرگاہ کا دورہ، پورٹ آپریشنز کا مشاہدہ کیا، یوکوہاما کی ترقی کو سراہا۔ مریم نواز کی یوکوہاما کے شہری ترقی کے ادارے کے حکام کو لاہور کے دورے کرنے کی دعوت۔ یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات، جدید ترقیاتی نظام اور دیگر شعبوں میں سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق۔ مریم نواز نے جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ بھی کیا، کہا یوکوہاما کی ماحولیاتی اور شہری ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا اہم کردار پروفیسر عثمان قاضی گرفتار۔ سیکورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ ملزم کالعدم BLA کے مرکزی رہنماؤں کی ہدایت پر کارروائیاں انجام دیتا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے خودکش بمبار کو چھپائے رکھا، ریلوے اسٹیشن تک بھی پہنچا کر آیا۔ عثمان قاضی نے مطالعہ پاکستان میں PhD کیا تھا اور یونیورسٹی استاد تھا۔ ملزم نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈاکٹر عثمان قاضی کا اعترافی بیان میڈیا سے شیئر کیا۔ ملزم نے بتایا ہر بیار کی جانب سے اہداف بتائے جاتے تھے، دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ استعمال کرتے تھے۔ ریاست نے عزت اور وقار دیا، غداری پر شرمندہ ہوں۔ ڈاکٹر عثمان قاضی کالعدم مجید بریگیڈ کا اہم ترین لیڈر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے عثمان قاضی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے کا سہولت کار ہے۔ بلوچستان میں محرومیت کا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، عوام گمراہ کن عناصر سے دور رہیں۔ ریاست 2000 ٹھگوں کی آگے سرنڈر نہیں کرے گی۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی اطلاع نہ دینے والے بھی گناہگار تصور ہوں گے۔ دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کسی کا فیملی ممبر دہشت گرد گروپوں سے منسلک ہے تو ہمیں آگاہ کریں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان توڑنے کی سازش کے لیے تمام ٹولز فراہم کر رہی ہے، دہشت گردوں کو فنڈنگ کے ساتھ ذہن سازی بھی کرتی ہے۔ پاکستان توڑنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بچے رات بھر جاگتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سیلاب نہ آ جائے۔ بنیر میں تاریخی تباہی کے بعد لوگ سونے سے بھی خوفزدہ۔ گاؤں بشونی میں ٹوٹے در و دیوار اور بکھرا ہوا سامان منہ زور ریلے کی وحشت سنا رہا ہے۔ بشونی کے خاندان کے 25 لوگ آبی ریلوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے۔ نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سوات کے شہر مینگورہ کے گھر، گلیاں اور سڑکیں اب بھی کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں۔ شانگلہ میں 27 رابطہ پل، 56 اسکول اور متعدد سڑکیں سیلاب بہا لے گیا۔ متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ امدادی کارروائیوں میں دشواریوں کا سامنا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کو ڈھونڈنا جاری۔ ڈائریکٹر PDMA نے بتایا 100 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ صوبے بھر میں اموات 325 ریکارڈ کی گئیں۔
سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی امدادی ٹیمیں سوابی پہنچ گئی. ڈلورائی، سرکوئی اور بادہ میں متعدد سڑکیں کھول دی گئیں. بونیر، شانگلہ، سوات کے متاثرہ علاقوں میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری. کور آف انجینئرز نے رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل کرنا شروع کر دیا. میڈیکل کیمپس پر مفت دواؤں کی فراہمی جاری. متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر فراہم کیے گئے. تمام متاثرین کی بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقلی تک آپریشن جاری رہے گا. عوام نے پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں پر اطمینان اور شکریہ کا اظہار کیا. پاک فضائیہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف. ایئر ایگل B-737 کے ذریعے 48 ٹن امدادی سامان کی کراچی سے پشاور منتقلی. NDMA کے تعاون سے خشک راشن امدادی سامان متاثرہ خاندانوں میں تقسیم ہوگا. خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کسی جماعت نے منفی بات نہیں کی. کراچی یا سندھ میں کوئی آفت آ جائے تو تنقید شروع ہو جاتی ہے، جس سے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں زیادہ بارشوں کے امکانات ہیں. جو پیشگی اقدامات کر سکتے تھے وہ کر لیے ہیں. حماس نے مصر اور قطر کا پیش کردہ نیا جنگ بندی منصوبہ قبول کر لیا. مصر اور قطر کے ثالثی کردار کو سراہا. حماس ذرائع نے بتایا نئی تجویز بغیر کسی ترمیم کے قبول کر کے ثالثوں کو آگاہ کر دیا. جلد معاہدے کے اعلان اور مذاکرات کی تاریخ طے کی جائے گی. ابتدائی معاہدہ 60 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے 2 مراحل پر مشتمل ہوگا. اسرائیلی حکومت نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا. غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید. پاکستان اور ایران کے درمیان زرعی تجارت میں بڑی پیش رفت. ایران پاکستان سے چاول درآمد کرے گا. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی سربراہی میں وفد کے دورہ ایران کا اعلامیہ جاری. اعلیٰ سطح وزارتی اجلاس میں بڑے فیصلے. ایران 60% گوشت پاکستان سے خریدنے پر آمادہ ہو گیا. پاکستان سے مکئی درآمد کرنے پر بھی اتفاق. وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں ایران نے پاکستان سے عام درآمد میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. عام کی ایران کو برآمد بڑھ جائے گی. زرعی تجارت کے فروغ کے لیے کسٹم کلیئرنس تیز کی جائے گی. فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر کورٹ عبدالمالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا دورہ. دستاویزات اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا. نادرہ سینٹر کا دفتر تزئین و آرائش کی وجہ سے بند. 2 موبائل وین موجود. انٹرنیٹ ڈاؤن. شہریوں کی قطاریں. شہریوں نے محسن نقوی سے شکایات کی کہ ہیلپ لائن پر بھی صحیح رہنمائی نہیں مل رہی. محسن نقوی نے مسائل سنے اور حل کے لیے ہدایات دی. کہا ہر سینٹر پر شناختی کارڈ کی سہولت ہے تو شہریوں کو دوسرے سینٹر جانے کا کہنا ناقابل قبول ہے. محسن نقوی کا شاہدرہ پاسپورٹ آفس میں فائلیں اور کاغذات دیکھ کر برہمی کا اظہار. کہا تمام ریکارڈ فوری طور پر آن لائن کیا جائے. پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنانے کا حکم. کراچی کے صحافی خاور حسین کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری. کمیٹی کے سربراہ DIG آزاد خان کہتے ہیں خاور کی گاڑی سے ملے فون کا ڈیٹا ریسیٹ کر دیا گیا تھا. ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر زاویے سے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں. پولیس سرجن کا کہنا ہے واقعہ خودکشی ہے یا قتل ابھی رائے نہیں دے سکتے. پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ 2-3 روز میں آ جائے گی. خاور کے والد کا کہنا ہے میرا بیٹا اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قتل ہے. خاور حسین کی سانگھڑ میں تدفین. نماز جنازہ میں صحافیوں سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. کراچی فش ہاربر میں نجی کمپنی کے عملے سے 1.5 کروڑ چھین لیے گئے. لوٹ مار کے دوران عملے کے ساتھ موجود سیکیورٹی گارڈ نے مزاحمت نہیں کی. کمپنی کے باہر پہرا دینے والے سیکیورٹی گارڈ نے بھی فائرنگ نہیں کی. پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو بینک سے رقم لے کر نکلنے سے متعلق تمام معلومات پہلے سے تھی. CCTV کا جائزہ لے رہے ہیں. عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو شامل تفتیش کریں گے. امریکہ میں پاکستانی نوجوان کھلاڑی کا شاندار کھیل.
اشرف عرفان نے $12,000 انعامی رقم والا اسکواش ایونٹ جیت لیا۔ فائنل میں ملیشین حریف کو 3-1 سے پچھاڑ دیا۔ رواں سال اشرف کا یہ تیسرا PSA ٹائٹل ہے۔ پاکستان کی ملائکہ نور نے ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ -52 کلو گرام کیٹیگری میں سعودی حریف کے مد مقابل آئیں۔ اردن میں جاری ایونٹ میں ملائکہ نے 3 ملکوں کے کھلاڑیوں کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔